آخر وہی ہوا جس کا تمام لوگ جو دنیا کے حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہیں کہ کہیں اب ایران اسرائیل کی جنگ میں امریکہ نہ کود جائے، کیونکہ جتنی دھلائی ایران نے اسرائیل کی میزائلوں کی صورت میں کر دی تھی، امریکہ کا جنگ میں کودنا اور اسرائیل کو بچانا اب ناگزیر ہو چکا ہوا تھا۔ اسی بارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 سے 8 دہائیاں پہلے کہا تھا کہ اسرائیل از این ایلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، یعنی کہ اسرائیل مغرب کی ایک ناجائز ریاست ہے۔ اور امام خمینی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کیا خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ امریکہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی آوارہ کتا ہے کہ جس سے ڈر کر بھاگو گے تو یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا، اور اگر اپنی جگہ پر کھڑے رہو گے تو خود ڈر کر بھاگے گا۔ اور آج دنیا کو اس نے ڈرا ڈرا کر آگے لگایا ہوا ہے اور دنیا آگے آگے بھاگ رہی ہے، لیکن ایران اس پر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن وہ اکیلا ہے۔ اور اسی کی سزا کے طور پر اب دنیا بم کی تاریخ میں سب سے بڑا بم، جسے ہم بنک بسٹر بم، جسے GBO-57 بھی کہتے ہیں، مارا گیا ہے، اور ایران کے 3 مختلف مقامات پر اس کو گرایا گیا ہے۔ ان تینوں میں جگہوں میں نمبر 1 پہ آتی ہے فورڈو، دوسرے نمبر پہ آتی ہے نیٹنز، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے اصفہان۔ یہ آپ نے اپنے مختلف ویلاگ میں سن بھی لیا ہوگا ان جگہوں کا، لیکن یہاں پر میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بقول امریکہ یورینیم کو یہاں پر انرچ کیا جا رہا تھا، اور اس پر ٹرمپ نے ایک لمبی چوڑی جو ہے ٹویٹ بھی کر دی ہے۔ لیکن اب جو لیٹسٹ اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق ہے کہ اتنے بڑے حملے کے باوجود، جس پر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ، ایران نے مانا ہے کہ اس کی تنصیبات پر حملہ ضرور ہوا ہے، لیکن نیوکلیئر سائٹ جو ہے جو زمین کے اندر تھی وہ محفوظ رہ گئی ہے۔ لیکن ایران کے لیے ایک مشورہ ہے کہ صرف اپنی بقا کے لیے اس کے پاس جو اب ایک رستہ بچا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے امریکہ کو انگیج کرے، اور اسی دوران اپنا بقیہ جو اس کا ایٹمی پروگرام رہ گیا اس کو مکمل کرے، کیونکہ صہیونی اور یہودی جو طاقتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی ایران اپنے لیے حفاظتی اقدامات ضرور کرے۔ اور اس پر مجھے ایران کے حوالے سے مجھے ایک شعر یاد آیا ہے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا،